وہ کرو جو تمہارے نبی نے غاروں میں گئے جا کے آخری میسج لیا اور آخری میسج لا کے مکے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے تجھے دیا، مدینے کی گلیوں میں جنگ لڑتے ہوئے تجھے دیا، 82 جنگیں لڑ کے تجھے دیا، رشتہ قائم کیا، بیوی کا بھی شوہر کا بھی تجھے وہ میسج دیا، چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے، ہر رشتہ موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر ہمارے لیے نمونہ ہو تو نہیں بن سکتے، کیونکہ نہ وہ کسی کے باپ تھے نہ بیٹا، نہ وہ کسی کی طرف، نہ کسی باپ کی صلب سے تھے وہ، نہ کوئی ان کی بہن تھی، نہ کوئی بھائی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح بھائیوں کے ساتھ رہو جس طرح میں رہتا ہوں، اس طرح بہنوں کے ساتھ رہو جس طرح میں رہتا ہوں، اس طرح پڑوسیوں کے ساتھ رہو جس طرح میں رہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گھر ہی نہیں بنایا کوئی پوری زندگی، ایک دن اینٹ صرف سر کے نیچے رکھ کے سوئے۔ اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ، سنو سنو، کان کھول کے سنو، ایک دن اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سوئے۔ شیطان آدم کا کہنے لگا اب اس کا سہارا لے لیا، اب اس کا سہارا لے لیا، اینٹ اٹھائی، زمین پہ دے ماری، پوری زندگی اینٹ بھی سر کے نیچے نہیں رکھی۔ وہ اور تھے، نبی کا سونا اور نبی کا بستر تم تاریخ میں پڑھتے رہتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ نبی کا ایک منجا تھا، کس کا بنا ہوا؟ کھجور کی رسیوں کا، جی، اور ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے چھال ڈالی ہوئی تھی، چمڑے کا ایک تکیہ تھا۔ اگر تو ایسا کر نہیں سکتا اس وقت تو اپنا خیال تو ایسا ہی رکھ کہ اگر کسی دن میرا یہ بستر کسی کو چاہیے ہوگا اٹھا کے دے دوں گا، میں یہ برتن میں کھا رہا ہوں کسی کو چاہیے ہوگا اٹھا کے دے دوں گا، میں نے یہ رکھا ہی کسی کے لیے ہے۔ تو ایسا سوچ۔ او اللہ کی مخلوق، نبی کے غلاموں، حضور کی امت، بڑا نازک وقت ہے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، بہت نازک دور ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ گدیں ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، انہیں سمیل ہو چکی ہے کہ یہاں کچھ خون خرابہ ہونے والا ہے۔ گدیں ہمارے گرد گرد منڈلا رہی ہیں، چونکہ ہر گد کو یہ الہام ہو جاتا ہے، ہر گد کو یہ الہام ہو جاتا ہے کہ کہاں مردار آج مرے گا اور کہاں ہڈیاں کسی کی تجھے کھانے کو ملیں گی۔ کتوں کو بھی ہو جاتا ہے، وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امت محمدیہ پوری دنیا کے گرد تیرے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں، اور یہ بلائیں تیری ہڈیاں نوچ کھانے کو ہیں، تیرا خون پی جانے کو ہیں، تجھے عزت پامال کرنے کو ہیں، تجھے تباہ و برباد کرنے کو ہے۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ اگر اب بھی تو کل سے اپنے اللہ کے دروازے پہ سحری کو اٹھ کے ہاتھ اٹھا لے گا، کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے؟ ایک بندہ ہاتھ اٹھا لے سحری کو، رب سے گزارش کرے کہ پروردگار طاقت دے ہمیں، مدد کر ہماری، بچا ہماری عزت کو پامال ہونے سے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت بچا، ہمیں ظالموں کے پنجے سے نجات دے، ہمیں حق راہ پہ لگا۔ ایک بندہ ہو کسی شہر میں، کسی گلی میں، کسی بستی میں، رب اس کا عذاب ٹال دیتا ہے، اور تم ہزاروں میں بیٹھے ہوئے ہو،
عہد کرو رات کو اٹھ کے اپنے حضور پروردگار کے حضور میں یہ دعا کریں گے کہ پروردگار ہم بے حال ہو چکے ہیں، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہمارے ملک پہ کرم فرما، تو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ فرما، تو ہمارے نوجوانوں کو ان کی جوانیوں کو پاکیزگی دے دے، تاکہ وہ دن کے کلبوں میں جانے کی بجائے رات کو تیرے حضور میں گڑ گڑائیں، اٹھیں، تیرے حضور میں پہنچ جائیں، تجھے اپنا مولا سمجھیں اور رب سے اٹھارو۔ سنو، جس دن بھی صرف آپ ہی آغاز کر لیں، میں ہی آغاز کر لوں، ہم ہی آغاز کر لیں۔ علامہ اقبال کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھ کے کہنے لگے جی دنیا سے وفا ختم ہو گئی، دنیا میں کوئی وفادار نہیں، اب دنیا سے وفائی ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کیا دنیا سے سارے وفادار ختم ہو گئے؟ جی بالکل، کسی میں وفائی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے ایک وعدہ کرے کہ کل سے میں اور آپ وفاداری نبھائیں گے، تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ایک تو وفادار ہے۔ کل سے ہم اور تم اٹھو، آپ اٹھیں، نوجوانوں تم اٹھو، ماؤ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تم پہ فرض ہو چکا ہے کہ لوٹو اللہ کی بارگاہ کی طرف، تم پہ فرض ہو چکا ہے کہ لوٹو محمد مصطفیٰ کی ذات کی طرف، غلامی مصطفیٰ قبول کرو، اللہ کی بندگی قبول کرو، جھوٹ، غیبت، ظلم، ناانصافی، بدکاری، غصہ، ان ساری چیزوں کو پھینک دو، خدا کے درگاہ پہ آ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، تمہاری قسمیں آسمانوں پہ فرشتے کھایا کریں گے۔ اس لیے آج کی یہ کلام اور یہ گفتگو، یعنی اللہ نے فرمایا نا جب لفظ بولنا شروع کرتے ہو تم، میں نے یہ لفظ بولا، مجھے یقین ہے میرے یہ لفظ کل گونجیں گے خدا کی بارگاہ میں اسی طرح۔ میں امید رکھوں گا اپنے خدا سے کہ میں نے اس کا پیغام پہنچایا، میں اپنے نبی سے امید رکھوں گا کہ میں نے اس کا پیغام بغیر کسی مال، معاوضے، عزت، شہرت، دولت، ہر شے کو ہم نے اپنے دل سے نکال کے کانٹے کی طرح باہر پھینک دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے رب اگر کوئی اور عمل نہیں ہوگا تو میری یہ ریکارڈنگ جو میں نے تمہیں کہی ہے آج کے بچو اور بھی اور بچاؤ بھی، خود بھی بچو اور امت محمدیہ کو بچاؤ بھی، خود بچو دعا کی طاقت کے ساتھ، سحری کو اٹھو دعا کی طاقت کے ساتھ بچو، اللہ سے خود بھی التجا کرو، اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی۔ پروردگار تو ہی ہمارا آخری سہارا ہے، تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی، چونکہ اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ جھوٹ مت بولو زندگی میں، جھوٹ انسانی زندگی کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے، اس طرح ویران کر دیتا ہے، اس طرح تباہ کر دیتا ہے۔ نبی نے سارے اعمال کو ایک طرف رکھا، ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور میں چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے آپ سے محبت ہوگی یا اس میں سے کون سی ہے؟